مختصر سا چھٹے پارے کا سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کسی اور وقت میں سن لیں گے، ٹائم اوپر ہو گیا۔ پانچویں پارے کے آخر میں منافقوں کی مذمت تھی، اور یہ چھٹا پارہ ہم سنیں گے، اور سخت ترین عذاب کی وعید سنائی گئی تھی۔ اس لیے چھٹے پارے کے شروع میں یہ اہم اصول بتایا گیا کہ اسلام دوسروں کے عیوب کی پردہ پوشی کا حکم دیتا ہے، اور کسی کے اندر کوئی بری بات پائی جاتی ہے تو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دینے کو ناپسند فرماتا ہے، مگر اس کے باوجود مظلوم کو انصاف کے اصول کے لیے ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کی اجازت دی گئی۔ ان قریب مظلوم کی فریاد رسی ہوگی، ظالم کو اپنے ظلم کی سزا مل کر رہے گی، البتہ اگر کوئی درگزر کر کے نیکی کرے پھر اس پر ثواب کی امید رکھے تو اللہ پاک اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ آیت نمبر 149 سے رسولوں پر ایمان لانے کے حوالے سے ایک بڑی زبردست گفتگو کی گئی کہ جو لوگ اللہ کو مانے، رسولوں کا انکار کریں، یا کچھ رسولوں کو مانے کچھ کا انکار کریں تو وہ پکے کافر ہیں، ان کو ہمیشہ کے عذاب میں رہنا پڑے گا۔ اور جو لوگ اللہ اس کے رسول اللہ کے تمام رسولوں کو تسلیم کریں، ان پر ایمان لائیں، قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھیں تو ان کو بہترین اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اگلی آیت میں یہودیوں کے سنگین جرم کا بیان ہے کہ یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، اور عیسائیوں نے اس کی تصدیق کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی تکذیب فرما دی، کیونکہ واقعہ یوں ہے کہ جو منافق شخص یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ دینے کے لیے آپ کے گھر میں داخل ہوا تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل ہو گیا، اور آپ علیہ السلام آسمان پر تشریف لے گئے۔ یہودیوں نے اسی منافق کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا نہ اسے سولی دی، بلکہ یہودیوں کے لیے عیسیٰ سے ملتا جلتا ایک آدمی بنا دیا گیا جس کو انہیں عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے پھانسی دے دی، اور وہ وہی ہندو تھا جس نے یہ سب کیا تھا، وہی خود سولی چڑھ گیا۔ انشاءاللہ باقی ظہر میں یا کسی وقت اس کو چھٹے پارے کا خلاصہ بیان کر دیں گے انشاءاللہ۔ سورہ یاسین۔